قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کا سال نو 2026 پر پیغام۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد علی نقوی نے سال نو عیسوی 2026 کے آغاز پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ نئے سال کا آغاز خود احتسابی، ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرانے اور عدل و انصاف کے قیام کے عہد کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2025 اگرچہ گزر چکا ہے مگر اس کے زخم آج بھی غزہ ارض فلسطین اور دیگر مظلوم خطوں میں نمایاں ہیں۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے سال نو عیسوی 2026 کے آغاز پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نئے سال کا آغاز خود احتسابی اور ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرانے کے عہد کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2025 گزر چکا ہے مگر اس کے زخم آج بھی نمایاں ہیں اور گزشتہ سال کے ظلم اور جبر کی داستانیں غزہ سمیت ارض فلسطین آج بھی سنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کا ایک اور سال جبر، ظلم اور ناجائز قبضے کی نظر ہوگی، جبکہ لبنان، شام اور خطے کے مجموعی صورتحال کے باعث امت مسلمہ گزشتہ سال بھی سوگوار رہی۔ تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ظلم کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوگا۔ علامہ ساجد نقوی نے کہا کہ پاکستان کے عوام بھی ایک طویل عرصے سے لا قانونیت، افراتفری اور مہنگائی اور بے روزگاری سے کرم پارا چنار سمیت مختلف علاقوں کی صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام آج بھی پائیدار امن اور تحفظ کی آرزو مند ہیں اور عدم تحفظ اور بے چارگی، غربت، پسماندگی اور ذہنی اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال اور گزر گیا مگر نہ تو نظام درست ہوا اور نہ ہی عام آدمی کے مسائل حل ہو سکے، بلکہ مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی کے اثرات بدستور موجود رہے جو آج بھی کرم اور پارا چنار کی صورتحال سے واضح ہیں، جبکہ عوام امن اور استحکام کے متلاشی ہیں۔ سال نو کے آغاز پر عام آدمی یہ سوال کرنے پر مجبور ہے کہ کب عوام دوست پالیسیاں مرتب کی جائیں گی، کب عوام کی امیدوں کی بار آوری ہوگی، کب ان کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور کب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہوگا، نیز کب عوام کو مساوی اور یکساں حقوق کی فراہمی کے ساتھ حقیقی انصاف میسر آئے گا۔ علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی ایک روایت بن چکی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو حکمران، سیاسی جماعتوں کے سربراہان، سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذمہ داران اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد تجدید عہد کے بیانات جاری کرتے ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گزشتہ سال کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے سبق حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو صورتحال پہلے سے بھی زیادہ بدتر نظر آتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قول و فعل میں تضاد برقرار رہتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صاحبان اقتدار محض بیانات کے بجائے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کریں کہ آنے والا سال عرض وطن کے لیے داخلی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام کا باعث بنے گا۔